بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر و معین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بحث چل رہی تھی تفسیر سورہ حمد کے سلسلے میں، اور الحمدللہ رب العالمین اس آیت شریفہ کے ذیل میں کچھ مطالب بیان کر چکے ہیں، اور اس کے ضمن میں جو اہم مطلب ہے جو علامہ فرزانہ نے جس پہ کافی تاکید کی ہے اور کافی سارا مطلب بیان یہاں پہ کیا ہے، وہ ہے حمد۔ حمد کے سلسلے میں ہم نے پچھلے درس میں بھی اشارہ کیا تھا، اور آج کے درس میں حمد کے سلسلے میں یہاں پہ علامہ فرزانہ نے دعائے صحیفہ سجادیہ دعا نمبر 1 کا حوالہ دیا ہے، جو امام زین العابدین علیہ السلام سے نقل ہوا ہے، اور یہ بہت ہی عظیم دعا ہے حمد کے سلسلے میں، اور حمد کا کیا مقام ہے، کیا حقیقت ہے، اور حمد کے ترک کرنے کے کیا آثار ہو سکتے ہیں انسانی کی دنیاوی اور اخروی زندگی پہ، اور اسی طرح سے حمد کے جو مثبت آثار ہے اگر انسان اس کو انجام دے اور اس کو بجا لائے تو کیا اثر ہے انسان کی زندگی پہ۔ یہ تمام چیزوں کی طرف علامہ فرزانہ نے اس دعائے صحیفہ سجادیہ کے ذیل میں یہاں پہ گفتگو کی ہے، اور فرمایا کہ یہاں پہ بس ایک خلاصہ ہم بیان کریں گے تاکہ ایک مطلب ہمارے ہاتھ میں آ جائے کہ کیا چیز ہے حمد۔ فرماتے ہیں کہ اگر انسان کو دیکھا جائے، پہلا اثر جو انسان کی زندگی پہ حمد ترک کرنے کا پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو دیگر موجودات سے اگر الگ کرنا ہو تو اس کے لیے ایک محور چاہیے، ایک سٹینڈرڈ چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ محور کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ محور حمد ہے۔ یعنی اگر ہم مان لیں کہ تمام موجودات، یعنی مثلا جو جاندار موجودات ہے اس میں گائے بھی ہے، بھیڑ بکریاں بھی ہیں، درخت بھی ہیں، اور جاندار چیزیں نباتات بھی ہیں، تو اگر ہم ان میں سے اسی طرح سے جس طرح سے وہ رشد کرتے ہیں، گروتھ کرتے ہیں، اسی طرح سے انسان بھی کرتا ہے۔ اگر ہمیں انسان کو ان سب موجودات سے الگ کرنا ہے تو کوئی چیز تو ہو کہ جس سے ہم کہیں کہ ہاں بھائی یہ انسان ہے اور یہ اس کو الگ کر دیا جائے۔ علامہ فرزانہ فرماتے ہیں اس دعا کے ضمن میں کہ وہ چیز وہ ہے حمد، یعنی حمد کے ذریعے سے اس کو ہم، اگرچہ فلسفی اصطلاح ہے یہ، مثلا فلسفی اعتبار سے اور علمی اعتبار سے دیکھا جائے تو انسان کو انسانیت کی سرحد جو ہے وہ ہے نطق، اس کا ناطق ہونا، یعنی کہ وہ فکر کرتا ہے، وہ سوچتا ہے مثلا، یا وہ بولتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ انسانیت کی حد نہیں ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ یہ انسانیت کی حد نہیں ہے جو فلاسفیوں نے اور فلسفیوں نے بیان کی ہے، بلکہ انسانیت کی سرحد کہاں سے شروع ہوتی ہے۔ انسانیت کی سرحد کو اگر ہمیں دیکھنا ہے تو وہ ہے وہاں پہ جہاں پہ انسان حمد کرتا ہے۔ کس کلچر میں؟ قرآن اور اہل بیت کے کلچر میں۔ فلسفی اور جو اہل لاجک ہے، اہل منطق ہے، ان کے کلچر میں دیکھا جائے تو وہ کہیں گے کہ ناطق ہے۔ الانسان حیوان ناطق، مثلا انسان جو ہے وہ حیوان ناطق ہے۔ ان دوسری موجودات سے، دوسری زندہ جاندار موجودات سے انسان الگ ہے اس اعتبار سے کہ وہ نطق کرتا ہے، وہ مثلا بولتا ہے۔ علامہ فرزانہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اگر ہم قرآنی اور معارف اہل بیت کے کلچر اور تہذیب میں دیکھیں تو ہم یہ کہیں گے کہ حیوان ناطق حامد، یعنی انسان جو ہے وہ حیوان ناطق حامد ہے، یعنی حمد بھی اس کے ساتھ قید میں لاتے ہیں۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو یہاں پہ بہت اہم ہے، لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ جو صرف زبان کی حد تک حمد کرے، الحمدللہ رب العالمین، ہر چیز میں حمد کرتا رہے، یہ نہیں، بلکہ جو اپنے دل سے اور اپنے ایمان سے جب انسان حمد بجا لاتا ہے تو اس سے ہم کہیں گے کہ حیوان ناطق حامد۔ اور برخلاف دیگر موجودات، دیگر جانور جو ہے وہ سب کے سب اگرچہ گویا نہیں ہے، وہ
بول نہیں سکتے، وہ ساکت ہے، لہٰذا ان میں حیوانیت پائی جاتی ہے، ان میں مثال کے طور پہ چارپا ہیں، مثلا جانور ہیں، تو جانور کے اندر کیا ہے، وہ نعمتوں سے بہرہ مند ہوتا ہے، نعمتوں سے وہ استفادہ کرتا ہے، لیکن معرفت حمد اس کو نہیں ہے، یعنی وہ جو معرفت اس سے ہونی چاہیے تھی ولی نعمت کی، وہ اس سے نہیں ہے، لہٰذا اس کو الگ کر دیا جاتا ہے کس سے، انسان سے، وہ چونکہ اس کے پاس معرفت نہیں، لیکن اس کو معرفت کا وہ عنصر پروردگار عالم نے دیا تھا۔ لہذا یہ بھی ایک راز ہے یہاں پہ کہ جب خداوند سبحان جب انسانوں کے بارے میں فرماتا ہے، بعض انسانوں کے بارے میں یہ بھی فرماتا ہے کہ وہ حیوانوں سے اور جانوروں سے بدتر ہے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور ہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ کیوں ایسا کہا گیا کہ وہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں؟ کیونکہ مرتبہ شکر جو ان کا ہے وہ کافی ضعیف ہوتا ہے، مرتبہ شکر ان کا اتنا ہی ہوتا ہے کہ جو ان کے پاس رکھا گیا وہ اس کو کھاتے ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس وہ کمال عقل نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ حمد بجا لائیں اور جس کے ذریعے سے ان کی معرفت میں اضافہ ہو، لیکن انسان کو چونکہ عقل دی گئی ہے، اب اگر انسان نے اس عقل کو استعمال نہیں کیا بلکہ اس کو شہوت اور غضب کے حوالے کیا، چونکہ جانور کے پاس یہی دو چیزیں ہوتی ہے، یا تو شہوت اس کے پاس ہوتی ہے مثلا کھانے کی، پینے کی، یا دوسرے امور کی، یا اس کے پاس غضب ہوتا ہے، غصہ اسے آتا ہے۔ اگر انسان کو ان دونوں عنصروں کو کنٹرول کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عقل دی تھی، اب اگر عقل کا استعمال نہیں کیا بلکہ خواہشات نفس یعنی شہوت اور غضب کے حوالے اپنی عقل کو حوالے کر دیا تو یہ تو بدتر ہی ہو جائے گا، اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ اس لیے احادیث میں بھی آیا ہے کم من عقل اسیر تحت ہوا امیر، کہ کتنی ایسی عقلیں ہیں کہ جو ہوائے نفس اور خواہشات کی اسیر ہیں، خواہشات نفس امیر ہیں اور عقلیں اسیر ہیں، اور جب عقل اسیر ہو جاتی ہے تو خواہشات امیر بن جاتے ہیں، در حالی کہ خواہشات کو اسیر ہونا چاہیے تھا اور عقل جو ہے عقل امیر ہے، عقل کو امیر ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ ایک چیز ہے، پہلا نقطہ یہ ہے، یعنی اگر انسان اب حمد کو ترک کرے تو اس کی زندگی شہوت کی زندگی ہو جاتی ہے، غضب کی زندگی ہو جاتی ہے، وہ اسیری کی زندگی گزارتا ہے۔ یہ ہے حمد ترک کرنے کا ایک منفی اثر جو اس کی زندگی پہ پڑتا ہے، تو گویا وہ عاقلوں کے صفوں میں اس کا دخول نہیں ہوتا، اس کو داخل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز فرماتے ہیں کہ اب اگر انسان برعکس اگر انسان حمد بجا لائے اور حمد کو نہ فقط زبان سے نہ فقط نطق سے بلکہ اپنی دل کی گہرائیوں سے انجام دے تو اس کی زندگی انبیاء علیہ السلام فرشتوں کی زندگی کے ساتھ گزرتی ہے، گویا کہ وہ سبقت لیتا ہے، ہر چیز میں سبقت لیتا ہے، کس کی طرف؟ رضایت پروردگار کی طرف، عفو الہی کی طرف اس کی سبقت ہوتی ہے۔ بس حمد بجا لانے والا وہ انبیاء کی زندگی گزارتا ہے، حمد بجا لانے والا انبیاء اور ائمہ معصومین کے ہمراہ چلتا ہے، لیکن جو حمد بجا نہ لائے وہ شہوت اور غضب کی زندگی گزارتا ہے۔ تیسرا نقطہ جو اس میں بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ حمد جو ہے وہ روشنی عطا کرتا ہے، عالم برزخ کی جو تاریکی ہے اس تاریکی کو منور کرنا ہے، اس کے لیے ایک چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ چراغ کیا ہے؟ روز رستاخیز کے لیے، روز قیامت کے لیے اور برزخ کے لیے، اپنی قبر کے لیے۔ فرماتے ہیں کہ وہ چراغ وہ ہے حمد، انسان حمد الہی بجا لے، چونکہ انسان کا برزخ گناہ کے اثر کے ذریعے سے وہ تاریک ہو جاتا ہے، ظلمت کدہ بن جاتا ہے، تو اس کے لیے نور چاہیے۔ نور کیا ہے؟ نور یہی ہے کہ جو اس کے ہمراہ ہوتا ہے، اور موت یہی ہے، موت کا مطلب بھی یہی ہے، موت کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایک لَٰكِنَّكُمْ تَنْتَقِلُونَ مِنْ دَارٍ إِلَىٰ دَارٍ، یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا۔ تو جب انسان یہ جو اسلامی کلچر ہے، اسلامی تہذیب میں یہ تعریف کی گئی ہے موت کی، لیکن اگر ہم علم سائنس میں جائیں تو علم سائنس میں موت کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ جب انسان کا
بدن جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس کی جان نکل جاتی ہے تو وہ مر جاتا ہے. لیکن فوت ہونا اسلامی نقطہ نگاہ سے ہرگز بھی لفظ شائستہ نہیں ہے کس کے لیے؟ موت کے لیے. بلکہ موت یعنی ایک گھر سے دوسرے گھر میں منتقل ہونا. کون سا گھر ہے؟ ابھی انسان یہاں دنیا میں ہے، اور جب موت آتی ہے تو یہ اس دنیا کو چھوڑ کے، اس گھر کو چھوڑ کے برزخ کی سیر کرنے لگتا ہے. لہذا برزخ چونکہ کافی لمبا پروسیس ہے، کافی لمبا سفر ہے انسان کے لیے، کافی طویل راستہ ہے، تاکہ یہ آخرت یعنی جو قیامت کبریٰ ہے اس تک پہنچ جائے، اس میدان تک پہنچ جائے. لہذا یہ انسان ضرورت ہے اس انسان کو جو تاریکیاں وہاں کی ہیں ان تاریکیوں کو روشن کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک چراغ چاہیے. فرماتے ہیں کہ جہاں پہ عمل صالح اور نیک اعمال وہ چراغ بن سکتے ہیں، وہاں پہ حمد الہی بھی وہ چراغ راہ قبر اور چراغ راہ برزخ بن سکتا ہے. یہاں پہ ایک بحث کی ہے علامہ نے، اگرچہ بحث کافی اہم ہے لیکن چونکہ میں فقط یہاں پہ خلاصہ عرض کر رہا ہوں تو اس کی طرف بھی میں اشارہ کروں گا. فرمائے کہ موت کی تعریف میں فرماتے ہیں کہ یہاں پہ جو موت کی بحث کی ہے کہ جب انسان جب مثال کے طور پہ جو شہید ہوتا ہے تو شہید کی جب شہادت ہوتی ہے تو وہ اس شہادت کے دوران اس چیز کا اس سے احساس نہیں ہوتا کہ وہ اپنی زخموں سے وہ جو اسے درد ہوتا ہے، جو مثلاً جو تڑپ اسے ہوتی ہے، اس کا احساس اسے اس حد تک نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ چونکہ اس نے مثلاً اس دنیا کو وما فیہا، اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب چیزوں سے وہ اکتا جاتا ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ اس کے نفس کے اندر، اس کے روح کے اندر ایک ایسا اثر ڈال دیتا ہے کہ وہ شہادت کی زندگی گزارتا ہے. وہ خون سے لت پت ہوتا ہے، اس کا جنازہ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن، کئی دن ہو سکتا ہے کہ وہ ایسا ہی پڑا رہے. ہو سکتا ہے کہ اس کی شہادت اس طریقے سے ہو کہ اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ، کوئی بھی عضو سالم نہ رہے، سارے اعضاء اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. تو یہ موت پسندیدہ موت ہے، یہ موت جو ہے کافی پسندیدہ موت ہے چونکہ اسے منتقل ہونا ہے. اب اگر ہم علمی سائنس کے اعتبار سے دیکھیں تو علمی سائنس کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے کہ جو مثلا مر جائے، جس کا بدن ٹھنڈا ہو، اور ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی جو روح اس کی جو پرواز کر گئی تو کہتے ہیں کہ اس کی جان نکل چکی ہے، اب یہ مردہ ہو چکا ہے. یہاں پہ علامہ نے ایک نقطے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جس کی شہادت ہوئی ہے اس کا جنازہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس دنیا سے منتقل ہونا دوسرے دنیا میں اس کے لیے آسان ہوتا ہے، اس کے لیے کوئی سختی نہیں ہوتی. لیکن جس کی زندگی حامدانہ زندگی نہ ہو، جس کی زندگی میں عنصر عمل صالح نہ ہو، جس کی زندگی میں ایمان نہ ہو، جس کی زندگی میں اچھائی نہ ہو، تو اس کو اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونے کے لیے کافی وقت لگتا ہے اور کافی سخت ہوتا ہے اس کے لیے. اگر وہ دوسری دنیا میں جب اسے موت آتی ہے، اگرچہ اس کی موت جو ہے ممکن ہے بستر علالت پہ آئی ہو، گھر میں وہ صحیح سالم تھا اور سو رہا تھا اور اسے موت آئی، لیکن جو کہ انسان صالح نہیں تھا، انسان ناصالح تھا، لہٰذا اس کا انتقال اس دنیا سے دوسری دنیا میں کافی مشکل ہوتا ہے. یہی سکرات الموت یہی ہے، یعنی کافی مشکل ہے اس کے لیے، کافی سخت ہے، کافی سختیاں اسے جھلنی پڑتی ہے. جیسے قرآن کریم میں بھی آیا ہے کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اور دوسری آیت میں فرماتے ہیں کہ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، کہ جب انہیں موت آتی ہے، جب وہ وفات پاتے ہیں، متوفی ہو جاتے ہیں، کافر یعنی جو عمل صالح انجام نہیں دیتے، جو ان کے پاس ایمان نہیں ہے، تو ملائکہ ان کو کیا کرتے ہیں؟ ان کی صورتوں پہ مثلا ان کے چہروں پہ مارتے ہیں، ان کے چہروں پہ تمانچے مارتے ہیں اور پیچھے سے ان کو دھکا دیتے ہیں. تو یہاں پہ علامہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں جو ملائکہ ہیں، دنیا میں وہ پیچھے سے دھکا دیتے ہیں، اور جو برزخ کے ملائکہ ہیں، قبر میں جو ملائکہ ہیں، جو فرشتے ہیں، وہ
ان کا استقبال کن سے کرتے ہیں؟ مثلاً تمانچوں سے کرتے ہیں، آگ کے تمانچے ان پہ مارتے ہیں، تو لہٰذا ان کے لیے سخت ہو جاتا ہے، لیکن برعکس ان کا استقبال جو ہے وہ سلامتی کے ساتھ ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک اہم نقطہ ہے کہ جو یہاں پہ موت کے حوالے سے علامہ فرزانہ نے یہاں پہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ اگرچہ مطالب بہت زیادہ ہیں لیکن میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک اور مثال دیتے ہیں یہاں پہ کہ جو انسان حب دنیا زیادہ رکھتا ہے، ممکن ہے کہ مومن ہو لیکن حب دنیا اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے، حب دنیا بھی اگر زیادہ پایا جاتا ہے تو اس کے لیے بھی اس دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہونا بہت سخت ہو جاتا ہے۔ مثال دیتے ہیں کہ اگر کوئی ڈرگ ایڈکشن میں مبتلا ہے، ڈرگ ایڈکٹ ہے کوئی، تو اگر اس کو لا کے کسی کمرے میں بند کر دے تو وہ تڑپتا ہے اس ڈرگ کے لیے، اس نشے کو پانے کے لیے کہ وہ نشہ کرے تاکہ اسے تھوڑا سکون ہو۔ کہتے ہیں کہ حب دنیا بھی اسی طرح سے ہے کہ اگر اس ڈرگ ایڈکٹ کو نشہ نہیں ملے گا، وہ نشیلی دوا نہیں ملے گی تو وہ تڑپتا رہتا ہے، اور آہستہ 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 پھر اس کے اندر وہ طاقت برداشت ہو جاتی ہے کہ پھر وہ سہ سکتا ہے ان سختیوں کو۔ اسی طرح سے حب دنیا رکھنے والا انسان جب وہ اس دنیا سے منتقل ہوتا ہے دوسری دنیا کی طرف تو اس کے لیے بھی سخت ہوتا ہے، بالکل ایک ڈرگ ایڈکشن کی طرح وہ برزخ کی زندگی گزارتا ہے کہ کب اس سے چھٹکارا ملتا کہ وہ واپس جاتا، اسے وہ چیزیں ملتی جس کے ساتھ وہ مانوس تھا۔ لیکن برعکس جو حامدون ہیں، جو خدا کی حمد و ثنا کیا کرتے تھے، چاہے انہیں کچھ ملے چاہے انہیں کچھ نہ ملے، وہ فقط محض رضائے الہی ہر کام انجام دیتے تھے، تو ان کے لیے کوئی سختی نہیں ہے۔ وہ وہاں پہ بھی حمد الہی کرتے تھے جب دنیا میں تھے، اور جب دنیا سے منتقل ہو گئے برزخ کی دنیا، برزخی عالم میں، تو وہاں پہ بھی حمد الہی میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بحث تھی جو یہاں پہ علامہ نے اشارہ فرمایا۔ ایک اور چیز بیان کی ہے اس ضمن میں، چوتھی چیز جو بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ جو قیامت کے دن گواہ ہوں گے، مثلا ان کے نزدیک جو ہے وہ حمد کا اپنا ایک مرتبہ اور مقام ہے، اور اسی طرح سے حمد کرنے والے جو ہے وہ اعلیٰ علیین میں قرار پائیں گے، اور قیامت کے دن یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک اور آنکھوں کی روشنی بنے گی ان کے لیے جو مثال کے طور پہ حمد الہی کو بجا لاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ حمد الہی سے مراد فقط زبان سے الحمدللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ حمد الہی سے مراد یہ ہے کہ عقیدہ ان کا حامدانہ ہو، اور ان کا اخلاق اور عمل اس طرح سے ہو کہ یعنی وہ حمد بجا لائے۔ کہتے ہیں کہ نعمتوں کا شکر کس طرح سے بجا لایا جاتا ہے؟ نعمتوں کا شکر اس طرح سے بجا لایا جاتا ہے کہ جب انسان اس نعمت کا حقیقی شکر بجا لانے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان مثال کے طور پہ صحت مند ہے، آج روزے کا وقت بھی ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت جو انسان کو دی ہے وہ ہے تندرستی، تو ماہ مبارک رمضان میں تندرستی نعمت کا اگر شکر بجا لانا ہے اور حق ادا کرنا ہے تو وہ یہ ہے کہ انسان روزہ رکھے اور اللہ کی عبادت کرے، جو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس ماہ مبارک میں انجام دینے کے لیے کہا ہے وہ کام وہ انجام دے، وہ ہے روزہ رکھنا، عبادت الہی میں مشغول ہونا، قرآن فہمی کرنا، قرآن کو فہم کرنا۔ اگر وہ انجام دے تو گویا اس نے حمد الہی کا اور شکر الہی کا حق ادا کیا ہے۔ حمد جو ہے وہ دردناک عذاب سے رہائی کا سبب بنتا ہے اور انسان جوار رحمت الہی میں جگہ پاتا ہے۔ حمد جو ہے وہ وسیلہ ہے کہ انسان فرشتوں کے ساتھ رقابت کرے، فرشتوں کے ساتھ مسابقہ دے، اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ بہشت میں انہیں مقام ملے۔ حمد جو ہے وہ باعث بنتا ہے کہ انسان پروردگار کی طاعت، عفو، معرفت، رضوان کا حق ادا کر سکے۔ حمد جو ہے وہ خود بخود ایک راستہ ہے کہ جو بہشت میں انسان کو لقاء اللہ سے منسلک کر دیتا ہے،
اور ہر طرح کی عقوبت سے انسان کو انجام دیتا ہے، اور خشم الہی سے اور غضب الہی سے انسان امن و امان میں رہتا ہے۔ حمد جو ہے وہ معنی بنتا ہے، وہ ڈیفینس کرتا ہے انسان کو کس سے؟ عصیان سے، کہ وہ کسی نعمت کا عصیان نہ کرے، وہ گناہ نہ کرے، اور حق الہی کو ادا کرنے میں پیش رہے۔ یہ حمد کا ہے۔ جب انسان، یعنی حمد در واقع وہی ذکر الہی ہے، کہ جب انسان اس ذکر میں رہتا ہے کہ مجھے حمد الہی بجا لانا ہے، تو تھوڑی وہ گناہ کرے گا، تو وہ گناہوں سے خود بخود پرہیز کرے گا۔ حمد جو ہے اولیاء الہی کو، اولیاء خدا جو ہے، عارفان الہی کو، شہیدان راہ خدا جو ہے، جو اس وادی میں سیر و سلوک کرتے ہیں، ان کو کمال تک پہنچا دیتا ہے، ان کو عروج تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح سے حمد جو ہے وہ انسان کو ہر طرح کی غلامی سے، ہر طرح کی پستی سے آزاد کر دیتا ہے۔ لہٰذا یہ حمد الہی کے بارے میں مختلف یہاں پہ کچھ عناوین تھے کہ جس کی طرف اس دعائے مبارکہ صحیفہ سجادہ میں اشارہ ہوا ہے، جو یہاں پہ مختصر آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ تو یہ پہلا آیہ شریفہ ہے، یہ دوسرا آیہ شریفہ ہے سورہ حمد کا، الحمدللہ رب العالمین۔ اس کے بعد الرحمن الرحیم، یعنی آیت نمبر 3، اور اس الرحمن الرحیم میں جو مختصر تفسیر علامہ فرزانہ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ رحمان یعنی رحمت رحمانیہ، رحیم یعنی رحمت رحیمیہ، یعنی رحمان وہ عمومی رحمت ہے اور رحیم وہ خصوصی رحمت ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ آیہ کریمہ بھی خود بخود دو دلیلیں ہیں ایک طرح سے، کہ حمد جو ہے فقط مستحق ہے حمد کا اللہ تعالیٰ کی ذات، کسی اور ذات کو حق نہیں بنتا ہے کہ ہم اس کی حمد کریں، کیونکہ اس کی جو عمومی جو رحمت ہے وہ شامل ہوتی ہے کافر کو بھی اور مومن کو بھی، اور جو خاص رحمت ہے وہ مخصوص ہے مومنین کے ساتھ، اور یہ کام صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کوئی اور ہستی ایسا کام انجام نہیں دے سکتی۔ جب فقط منحصر ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، تو حمد بھی اسی کے ساتھ منحصر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اسی کی وضاحت ہوتی ہے۔ لہٰذا پھر یہاں پہ فرمایا کہ رب کی یہاں پہ ایک اور وضاحت کی ہے کہ کبھی کبھی جو ربوبیت جو ہے، ربوبیت دو طرح سے ہوتی ہے، ایک ربوبیتی ممدوح ہے، ایک ربوبیتی مذموم ہے۔ ربوبیتی ممدوح اور ربوبیتی مذموم سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ رب یعنی جو پوری کائنات کو، پورے عوالم کو، جو جس کی مدیریت میں ہے اور جس کی ربوبیت میں پورا عالم ہے۔ خداوند کریم جو ہے وہ رب ممدوح ہے، وہ جس کی مدح کی گئی ہے، ایسا رب ہے، نہ کہ رب مذموم۔ کیوں رب ممدوح ہے؟ چونکہ ایک تو یہ کہ رحمت اس کی وسیع ہے، رحمتی وسعت کل شیء، دوسرا یہ کہ عالم قیامت میں اس کی رحمت مخصوص ہے مومنین کے لیے، اور تیسری یہ بات کہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، یعنی اس کے اندر کوئی نقص نہیں پایا جاتا ہے۔ ظلم کرنا ایک طرح کا نقص ہے، ایک طرح کا عیب ہے، ایک طرح کی برائی ہے۔ لہذا پروردگار عالم اور اقدس الہی، ذات الہی اس نقص سے اور اس عیب سے دور ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، پروردگار کبھی بھی اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ یہ رب، ایسی ربوبیت، رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ربوبیت ممدوح ہے، یعنی اس ربوبیت کی مدح ہونی چاہیے، اس ربوبیت کا حمد بجا لانا چاہیے، چونکہ اس ربوبیت میں رحمت بھی ہے، رحمانیت بھی ہے، اور یہ ربوبیت کبھی ظلم نہیں کرتی۔ ایک ربوبیت کی طرف ایک اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ ربوبیت مذموم ہے، اور اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے جو اپنے آپ کو رب کہتا ہے۔ جیسے فرعون نے کہا کہ انا ربکم الاعلی، کہ میں سب سے اعلیٰ اور سب سے برتر رب ہوں۔ کہتے ہیں کہ یہ ربوبیت جو ہے مذموم ہے۔ یا اس طرح سے جیسے حضرت یوسف نے اس زندانی سے کہا کہ اذکرنی عند ربک، کہ جا کے میرا
میری یاد دہانی کرنا اور میرا ذکر کرنا اپنے رب کے پاس. یا اسی طرح سے حضرت یوسف فرماتے ہیں کہ یا صاحب السجن ارباب متفرقون. ارباب، رب کی جمع جو ہے وہ ارباب ہے. یہ ارباب جو ہے، ارباب مضموم ہے، فقط رب کائنات جسے رب العالمین کا کہا گیا ہے وہ ممدوح ہے، یعنی اس کی مدحت کی جا سکتی ہے براساس رحمت الہی. بس یہاں پہ تقریباً اس حوالے سے بھی اتنا اشارہ کافی ہے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ اسناد جو دی گئی ہے وہ ہے رحمان کی، اللہ کی ذات کی طرف، چونکہ سبقت رحمتہ غضبہ تسعی رحمتہ امام غضبہ، کہ اس کی رحمت جو ہے وہ جیسے دعائے جوشن کبیر میں بھی آیا ہے، اور صحیفہ سجادہ کی ایک دعا میں بھی امام نے اشارہ فرمایا کہ اس کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب پہ سبقت رکھتی ہے، اور پہلے رحمت ہوتی ہے اور اس کے بعد غضب شامل حال ہوتا ہے اگر وہ مستحق رحمت نہ ہوا. لہٰذا سورہ حمد میں بھی اسی ترتیب کی رعایت ملتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو پروردگار عالم کی رحمتوں سے، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی رحمتوں سے نوازے، اور خاص کر اس ماہ مبارک کے اندر جو پروردگار کی رحمت نازل ہوتی ہیں ان رحمتوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.